بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج بھی وہ سارا دن اسپتال میں رہا تھا۔ روز کے مقابلے آج وہ اتنا مصروف نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر وہ دیر تک باہر رہا تھا۔ وجہ صرف ایک وجود تھا جسے دیکھ کر اس کا دل بس میں نہیں رہتا تھا۔ ہر دفعہ وہ اپنے دل کو سمجھاتا، مگر دل بھی کسی کی سنتا ہے؟ وہ تو بس اپنی منوانا جانتا ہے۔ عباد بیٹا، آج کل تم گھر پر نظر نہیں آتے، اتنا کام اچھا نہیں ہوتا، کچھ ہمارے لیے بھی وقت نکالا کرو۔ آستینوں کو اوپر چڑھائے اپنی شاہانہ چال چلتا، کوٹ کو اتار کر ایک بازو پہ لٹکائے جیسے اس نے پہلا قدم رکھا۔ جو آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اس کی ماں کی تھی۔ یہ شکوے کرنا چھوڑ دیں، میری جاب ایسی ہے۔ امی، کام بہت تھا، آپ جانتی ہیں نا، ہسپتال میں ٹائم نہیں ملتا مجھے، میں تمہاری ماں ہوں، 1000 دفعہ پوچھا ہے، مجال ہے کچھ ماں کو بتا دو، مگر نہیں، سارا دن تم اسپتال پڑے رہتے ہو نا، زندوں کا پتہ ہوتا ہے نہ مردوں کا۔ ایک تم ہو کہ ایک تمہارے مریض، تمہیں اسپتال اور مریضوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہلکی سی مسکان چہرے پر لاتے اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اچھا، کھانا گرم لا کر کے لائیں، پھر آپ کے شکوے سنوں گا، مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ بیٹھو، لاتی ہوں۔ کل سے اگر تم ٹائم پر گھر نہیں آئے تو کہہ رہی ہوں، مجھے مت آواز دینا، حد ہوتی ہے، ایک روز کا معمول بنایا ہوا ہے، رات گئے تک اس کا انتظار کرو، نواب صاحب گھر آئیں تو کھانا دو۔ سارا بیگم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر کوٹ صوفے پر پھینک کر خود ٹانگیں لٹکائے جہازی سائز بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد دماغ کچھ پرسکون ہوا تو وارڈروب سے ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ فریش ہو کر بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو سعدیہ کھانا پہلے ہی کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ، اب کیا ٹھنڈا ہونے کے بعد کھاؤ گے؟ سعدیہ نے اسے وہیں جمے دیکھا تو پھر سے شروع ہو گئی۔ آپ سو جاتی، میں ایمان کو کہہ دیتا۔ کھانا کھاتے اس نے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں، وہ نوکر ہے تمہاری؟ جب تمہارا دل کرتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہو، کوئی شرم و حیا ہے تم میں؟ کیا ایمان ایمان کرتے رہتے ہو؟ بڑی ہے تم سے، آپ ہی کہا کرو۔ دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ دکھایا گیا۔ یہ بات نے خاموشی سے نوالہ توڑ کر منہ میں ڈال لیا تھا۔ یہ بات میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ سعدیہ نے خفگی سے پہلو بدلا۔ اچھا، محض ایک لفظی جواب دیا۔ اے بات دیکھیں امی، پہلی بات، ہم لوگ بچے تایا زاد ہیں، جو کچھ لائف میں اس کے ساتھ ہوا اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے، میں بس کبھی کمپنی دے دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے کام کہنے کی اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، جب وہ خود مجھے انکار کر دے گی اس دن میں بھی کہنا چھوڑ دوں گا۔ اب بات آئی بڑی ہونے کی تو آپ جانتی ہیں 11 سال پہلے سے میں اسے ایمان کہہ کر پکارتا آ رہا ہوں، اب عادت ہو چکی ہے، ویسے بھی 2 سال ہی بڑی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رابل بھی تو مجھے عباد کہتی ہے، میں اس سے 2 سال بڑا ہوں، پھر آپ اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا پروفیشن ہی ایسا ہے۔ عباد نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وضاحت دی۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی عباد، مگر اپنے اوپر رحم کرو پلیز، اپنی حالت دیکھی ہے، سارا دن باہر رہتے ہو، تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، سب کے سونے کے بعد آدھی رات کو آتے ہو، کوئی وجہ تو ہے، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ بات تو ہے، مگر ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا، کچھ دن انتظار کریں، سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، آئی پرومس۔ ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا، مگر یاد رکھنا تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو۔ سعدیہ نے اسے دیکھتے جیسے یاد کروایا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ عباد کے کہنے پر سعدیہ مسکرا کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ عباد اٹھ کر بالکنی میں آ گیا، نیند تو اسے ویسے بھی مشکل سے آنی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر آیا تو کچن سے آواز آ رہی تھی۔ یہ بات اسے اچھی طرح پتہ تھی اس وقت کون ہو سکتا ہے، اسی لیے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وہ جانتا تھا اس اسلام کا جواب کس انداز میں ملے گا، اور ہوا بھی یہی۔ سامنے موجود نفوس نے روز کی ہی طرح صرف سر ہلا دیا۔ ایک کپ میرے لیے بھی پلیز۔
عباد نے اسے چائے بناتے دیکھا تو جلدی سے بول دیا۔ ایمان نے ایک دفعہ اس پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ فریج سے دودھ نکال کر ایک کپ دودھ اور ساس پین میں ڈال دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بات کرنے کی غرض سے وہ پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ عباد ہر روز ایک ہی بات کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو؟ وہ اب ابلتے دودھ میں پتی ڈال رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا میں نے کوئی غیر معقول سوال کیا ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ ہمیشہ اداس رہنا ہر بات کا حل نہیں ہوتا۔ عباد نے خود ہی اٹھ کر 2 کپ نکال کر چولہے کے پاس رکھے۔ جس کے پاس کچھ بچا نہ ہو وہ کس بات کی خوشی منائے؟ آپ ہر وقت منفی کیوں سوچتی ہیں؟ تائی جان بھی تو ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے خوش رہ سکتی ہیں۔ امی کی خاطر ہی زندہ ہوں، ورنہ اب تک تو قبر میں اتر چکی ہوتی۔ ان کے لہجے میں درد کا پتہ دے رہا تھا۔ لائے میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ عباد اسے چولہے سے ہٹا کر خود کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ عباد نے ایک چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ آج تک کچھ ہوا ہے میرے سوچے مطابق جو اب ہوگا؟ چائے کا ایک سپ لے کر اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا، آج آپ کی اپائنٹمنٹ ہے اسپتال کی؟ اب وہ دوبارہ اسے ازبر کروا رہا تھا۔ پلیز عباد، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ تم کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ کیونکہ میں امید نہیں ہارتا، جلد کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، سمجھے؟ کپ ہاتھ میں پکڑے اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آخر کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو عباد؟ غصے میں وہ واپس مڑی تھی۔ ہاں 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 ہاں، اب ڈاکٹر ہوں تو ظاہر ہے مریض کے پیچھے ہی پڑوں گا نا، وہ بھی تب جب مریض میرے سامنے گھر میں موجود ہو۔ عباد نے مسکرا کر ایمان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر، ڈاکٹر گھر آ جائے گا۔ عباد کی بات سنتے اس کے قدم تھمے۔ تم اپنی ڈاکٹری اسپتال میں جھاڑا کرو، یہاں نہیں۔ مجھے اب کوئی علاج نہیں کروانا، میری زندگی کی حقیقت ہے یہ سچ کا سامنا کرنا جانتی ہوں۔ آپ کو ہاسپٹل آنا ہے، آج گاڑی بھیج دوں گا، اگر نہ آئی تو خود آ جاؤں گا، یاد سے، ٹھیک ہے؟ خالی کپ میز پر چھوڑ کر اس کی بات مکمل نظر انداز کر کے اپنی ہانکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ اینڈ تھینک یو، بات نے باہر سے ہی اسے آواز لگائی اور مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ حد ہے میری زندگی، مجھے کوئی اپنی مرضی سے جینے کیوں نہیں دیتا؟ غصے سے چائے سے بھرا کپ سنک میں پھینک کر وہ خود آمنہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امی، آپ بات کریں نا نانو اور ماموں سے میرے لیے پلیز۔ رابل اس وقت زارا کے کمرے میں بیٹھی انہیں منانے کے جتن کر رہی تھی۔ رابل، تم باز کیوں نہیں آتی؟ ایک دفعہ انکار کر دیا ہے نا میں نے، کیوں بار بار مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہو تم؟ زارا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ غلطی بھائی کی تھی، میرا کیا قصور اس سب میں کیوں ان کے کیے کی سزا بھگتوں؟ زارا کے انکار پر وہ برہم ہوئی تھی۔ رابل کی بات پر زارا کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ چاہے جتنی کوشش کرتی مگر اپنی بچوں کی بڑی سے بڑی غلطی پر دل پگھل جاتا تھا۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا۔ اچھا یہ لیں، بس کان پکڑے میں نے، معاف کر دیں مجھے۔ رابل نے اٹھ کر زارا کے گردن میں بازو ڈالے، انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں میں رابی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اچھی ماں بن ہی نہیں سکی۔ عاشر نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ایسا تو نہ تھی، وہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اوہ امی، بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، میں مانتی ہوں، مگر نانو نے ان کو سزا بھی تو دے دی ہے نا۔ آپ میری بات کریں نا۔ ابھی گھوم پھر کے اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت ہی غلط کام کیے ہوں گے میں نے جو تمہارے جیسے بچے مجھے ملے ہیں۔ اپنا دکھ بھلائے خفگی سے رابل کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ پلیز نا امی، آپ جانتی ہیں نا بچپن سے میری یہی خواہش رہی ہے۔ آئی لو عباد۔ بے شرم کیسی ماں کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو تم؟ زارا نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر رسید کیا تو وہ ہنس دی۔ زارا کو آنکھ ماری تھی۔ رابل کو اس طرح ہنستے دیکھ زارا خود بھی مسکرا دی تھی۔ رابل کی زبان پر ہمیشہ ایک نام رہتا تھا، وہ عباد تھا۔ رابل نے بہت پہلے ہی زارا سے کہہ دیا تھا وہ عباد کو پسند کرتی ہے، اس سے ہی شادی کرے گی۔ یہ بات زارا
پرویز اور عاشر کے علاوہ فی الحال کسی کو پتہ نہیں تھی۔ یہ بات ناشتے کے بنا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ کوئی ایمرجنسی کے ساتھ جاتے ہوئے آمنہ سے کہہ کر گیا تھا ٹائم پہ اسے بھیج دے۔ باہر کے ممالک کے کچھ سرجن اس کے ہاسپٹل کے وزٹ کے لیے آئے تھے۔ وہ چاہتا تھا ایمان کا ہاتھ اس بار دیکھ لیں، مگر کتنی دیر انتظار کے باوجود وہ نہیں آئی تھی۔ غصے میں دوپہر کے وقت وہ خود گھر آ کر اسے آوازیں دے رہا تھا، ایمان باہر آئیں۔ عباد نے ایک بار پھر آواز لگائی، عباد کیوں چلا رہے ہو، آرام سے بات کرو۔ عالم دین نے باہر آتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ دادو، آج ان کا چیک اپ کروانا تھا، باہر سے سرجن آئے تھے، آپ جانتے ہیں میں نے انہیں کتنی دیر روک کر رکھا، ابھی بھی آدھے گھنٹے کے لیے مہلت مانگ کر آیا ہوں، آپ سمجھاتے کیوں نہیں ایمان کو۔ عباد زج ہو گیا تھا ایمان کی ضد سے۔ رابعہ بیٹا ایمان کو بلا کر لاؤ۔ رابعہ ابھی وہاں پہنچی تھی جب عالم دین نے اسے ایمان کے کمرے کی طرف جانے کا کہہ دیا۔ ضرور عباد کا کام ہوگا، میں نے انکار بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اسے۔ تمہیں نانو بلا رہے ہیں، رابعہ نے کمرے میں جھانکتے اسے پیغام دیا تھا۔ چلو، وہ رابعہ کے ساتھ لیتی نیچے کے پورشن کی طرف چل دی۔ جیسا ایمان کو یقین تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کے نیچے جانے تک سب لوگ ڈرائنگ روم میں اس کے منتظر تھے۔ آرام سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ رابعہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ایمان نے بیٹھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ جی دادو، ایمان کے بلانے پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ ایمان، آپ گئیں کیوں نہیں آج بیٹا؟ عالم دین نے نرم لہجے میں اس سے بات دریافت کی۔ میرا دل نہیں تھا دادو، اور نہ اب میں کہیں جاؤں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں جواب دے گئی تھی۔ ایمان بیٹا، اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، آخر کیوں اپنی دشمن بنی ہو تم؟ آمنہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ امی پلیز، مجھے بحث نہیں کرنی۔ اچھا ہے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، آج کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گی، جیسی ہوں ویسے ہی تسلیم کریں مجھے۔ ایمان، آپ کا علاج ممکن ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کتنی بار۔ عباد سے برداشت نہ ہوا تو درمیان میں بول پڑا، نہیں سمجھنا مجھے کچھ، میں ایسی ہی ہوں، ایسی ہی رہوں گی، معذور ہوں میں۔ سنا تم نے؟ آپ لوگوں کو اتنی شرم آتی ہے تو بتا دیں مجھے، کوئی اور حل نکال لوں گی میں۔ بات کرتے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ ایمان، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ہم میں سے کسی نے آپ کو معذور نہیں کہا، اور کون سا حل نکال لیں گی آپ؟ ضبط کرنے کی وجہ سے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ تم اپنی آواز نیچی رکھو عباد، چھوٹے ہو چھوٹے بن کے رہو، میری زندگی ہے میری مرضی۔ احسن عالم نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈانٹ پلا دی، جس پر ایمان سر جھکا گئی اور عباد خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایمان، یہاں آؤ بیٹا، دادی نے اسے اپنے پاس بلایا تو ایمان بھی جلدی سے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی دادی، میں تھک چکی ہوں، اب آپ لوگ مان لیں یہی سچ ہے، مجھے کہیں نہیں جانا پلیز۔ بات کرتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر عباد، ختم کرو اس معاملے کو، ہمیں ایمان کی خوشی چاہیے، وہ نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائے گی۔ فیصلہ عالم دین کی طرف سے سنایا گیا تھا، جو وہاں بیٹھے ہر شخص کو اداس کر گیا، سوائے ایمان کے۔ ابو، آپ سمجھائیں اسے، یہ بے وقوفی کر رہی ہے، آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ مسلسل ایمان کی ضد اور بے وقوفی سے عباد تپ گیا تھا۔ عباد، بس اب چھوڑ دو ایمان کو اس کے حال پر۔ حسن عالم نے سرد لہجے میں اپنے بیٹے کو دیکھا، جو کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ واٹ اے نان سینس! جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ غصے سے وہاں سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھتا باہر چلا گیا۔ پورے معاملے میں دو نفوس بالکل خاموش تھے، ایک سعدیہ جو اچھے سے جانتی تھی عباد ایمان کی بہت کیئر کرتا ہے اس لیے غصہ ہو رہا ہے، دوسری زارا نظریں ہی نہ ملا پا رہی تھی۔ تعارف: عالم دین اور رافعہ دونوں کی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عالم دین کی نوکری شہر میں لگی ہوئی تھی، اس لیے رافعہ کو لے کر وہ شہر ہی میں شفٹ ہو گیا تھا۔
دن دوگنی رات چگنی محنت کرنے کے بعد ترقی نے اس کے قدم چومے تھے۔ شادی کے کچھ ہی سالوں بعد اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو وہ دونوں ہی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پہلے اولاد زارا عالم تھی، جس کی شادی انہی کے کزن پرویز سے کی گئی تھی۔ زارا کے دو بچے تھے، ایک عاشر جو بچوں میں سب سے بڑا تھا اور دوسری رابیل تھی۔ عاشر نے کمپیوٹر میں ماسٹر کیا ہوا تھا، بطور سافٹ ویئر ڈیولپر کام کر رہا تھا، جبکہ رابیل نے انگلش میں MA کیا تھا۔ پرویز خود ایک سرکاری ٹیچر کی ملازمت پر تھا، اس لیے اپنے بچوں کو پوری چھوٹ دی تھی، جو چاہے کیریئر سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد طاہر عالم تھا۔ طاہر عالم کو جوانی میں فوج میں جانے کا شوق ہوا تو عالم دین نے بھی خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد جب چھٹیوں میں گھر آیا تو عالم دین اور رافعہ نے مل کر اس کی شادی آمنہ سے کر دی، جو بہت نرم دل خاتون تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام طاہر عالم نے اپنی مرضی سے ایمان عالم رکھا تھا۔ خوشی کے ساتھ غم بھی تھا، کیونکہ ایمان کا دایاں ہاتھ صحیح نہیں تھا، وہ صرف اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتی تھی۔ مگر پھر اس کے علاج کے ساتھ ساتھ دونوں نے ایمان کی پڑھائی بھی مکمل کروائی تھی۔ ایمان نے فزکس میں ماسٹرز کیا تھا، مگر ہاتھ کی وجہ سے کہیں نوکری ملنا مشکل تھی، اسی لیے وہ خود ہی گھر بیٹھ گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر حسن عالم تھے، جن کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی۔ سعدیہ ایک باشعور اور تہذیب یافتہ لڑکی تھی، جس سے شادی حسن عالم نے اپنی ڈاکٹر بننے کے دوران اپنی پسند سے کی تھی۔ عباد عالم حسن عالم اور سعدیہ کا بیٹا تھا۔ عباد نے ہارٹ اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، اس وقت اپنے شہر میں موجود سب سے بڑے ہسپتال میں بطور ماہرین ڈاکٹر کے کام کر رہا تھا۔ رابیل کی پیدائش عباد کے آنے کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اسی لیے وہ عباد سے 2 سال چھوٹی تھی۔ عالم دین اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کی فیملی کے ساتھ شہر کے بیچوں بیچ بڑے سے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ سب لوگ ساتھ ہی میں رہتے تھے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زارا اور پرویز اپنے بچوں سمیت ان کے گھر تھوڑا سا فاصلے پر رہائش پذیر تھے، اسی لیے جب دل چاہتا وہ یہاں آ جاتے تھے۔ حال دادو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباد نے عالم دین کے کمرے میں جھانکا، جہاں حسن پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ آؤ بیٹا۔ عباد بولو۔ عالم دین کا لہجہ نرم تھا، لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ عالم دین کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ مانا جاتا تھا۔ گھر میں سب ان سے ڈرتے تھے سوائے عباد کے۔ گھر میں انہی کا فیصلہ آخری مانا جاتا ہے۔ عباد کو کوئی کام ہوتا سیدھا انہی کے پاس آتا تھا۔ دادو، مجھے ایمان کے بارے میں۔ عباد کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب حسن نے اسے ٹوک دیا۔ عباد، تم دوبارہ وہی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ حسن عالم دین نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ دادو، آپ جانتے ہیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، ایمان کا علاج ممکن ہے، میں بس ایک بار ڈاکٹر سے ملوانا چاہتا ہوں اسے۔ عباد، ایمان کی مرضی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے تم مجھے پیارے ہو ویسے ہی ایمان مجھے بہت پیاری ہے۔ عالم دین نے صاف انکار کر دیا، وہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں۔ عباد کی بات پر عالم دین نے بھویں اچکائی۔ میں چاہتا ہوں آپ ایمان کو میری حفاظت میں دے دیں۔ ان کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ عباد، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حسن اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھڑک گئے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ جب اس کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، ورنہ تو وہ مجھے کسی خاطر نہیں لائے گی۔ عباد، شاید تم جانتے نہیں ہو، زارا نے رابیل کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ عالم دین نے کچھ دیر پہلے ہوئی بات اس کے گوش گزار کر دی۔ رابیل؟ عباد نے حیرت سے دونوں کو دیکھا تھا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ گھر کی بچی ہے، مجھے بھی یہی صحیح لگ رہا ہے۔
حسن احمد نے دھماکہ کر دیا تھا۔ پاپا پلیز، رابیل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا میں نے۔ ہاں تو اب سوچ لو بیٹا جی۔ عالم دین نے بھی ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ عباد کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھا۔ دادو آپ منع کر دیں پھپھو کو، یہ ممکن نہیں۔ عباد نے سر جھکایا تھا۔ ٹھیک ہے، وجہ تو ہونا کوئی، آخر ایسا کرو مجھے وجہ بتا دو۔ اگر تم ایمان سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس کو علاج کے لیے منا سکو یا زبردستی کروا سکو تو یہ جائز نہیں۔ انہوں نے عباد کو دیکھا۔ جب تک اس کی رضامندی نہ ہو میں ایمان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ ایمان سے پوچھیں گے، آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کبھی نہیں مانے گی۔ بات کرتے اس نے لب کھینچ لیے۔ پھر میں کچھ نہیں کر سکتا عباد، اور میں زارا کو ہاں کر دوں گا۔ رابیل بھی پیاری بچی ہے۔ عالم دین نے اپنی بات کہی۔ دادو میں ایمان کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ پلیز مجھے منع مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں انہیں خوش رکھوں گا۔ عباد نے تڑپ کر کہا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ سوال عالم دین کی طرف سے تھا۔ کیا؟ عباد نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مطلب تم اچھے سے سمجھ چکے ہو؟ جواب دو اب۔ 11 سال سے۔ عباد نے سر کھجا کر اپنے باپ کو دیکھا، جو اب دیکھ کم گھور زیادہ رہے تھے۔ ہاں 26 کے ہو گئے ہو۔ 11 سال پہلے یعنی تم 15 سال کے ہوگے تب۔ تم پہلے کچھ کیوں نہیں بولے؟ میں بتانے آیا تھا مگر تب تک بس اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو عباد، پہلی بات ایمان تم سے 2 سال بڑی ہے، اس بات کو ہم نظر انداز کر بھی دیں۔ دوسرا، حالات تمہارے سامنے ہیں، میں ایمان سے پوچھ کر ہی جواب دوں گا۔ اگر اس نے نہ کی میری طرف سے نہ ہی سمجھنا۔ عالم دین نے عباد کو دیکھتے ہوئے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ مگر عباد بس اب۔ حسن نے غصے سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا مطلب تو نہ ہی ہوئی نا؟ عباد نے چڑھ کر اپنے دادا کو دیکھا۔ عباد کی بات سن کر عالم دین نے کندھے اچکا دیے۔ عباد تو غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ تب حسن نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عباد کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ رابیل کو اور بھی رشتے مل سکتے ہیں مگر ایمان کو میں گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ عباد تحفظ دے سکتا ہے جس کی کمی رہی اسے۔ طاہر کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے، ہم سب کی موجودگی میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے اچھے ہمسفر کا ساتھ مل جائے تو برائی کوئی نہیں۔ عالم دین نے بیٹے کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر خود ہی سارے جواب دے دیے تھے۔ حسن ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اب کچھ حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ایمان سے تو انہیں بھی بہت پیار تھا، آخر وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ اس وقت عالم دین، رافعہ، حسن اور آمنہ ایمان کے کمرے میں موجود تھے۔ جب رافعہ نے ایمان سے بات کی، ہم چاہتے ہیں تم اب شادی کر لو۔ رافعہ کا کہنا تھا کہ ایمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو یعنی میں ٹھیک تھی، آپ لوگوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں میں؟ طنزیہ ہنسی چہرے پر لاتے ایمان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایمان تم غلط سوچ رہی ہو، تم ہم پہ بوجھ نہیں ہو بیٹا، ہم سب بس تمہاری خوشی چاہتے ہیں بیٹا۔ ہاتھ تھام کر صفائی دی گئی۔ مجھے اکیلے رہنا ہے پلیز، میں کسی رشتے میں بننا نہیں چاہتی امی۔ اپنے ضبط پر قابو نہ پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایمان ہمیں آپ سے بڑھ کر کچھ بھی پیارا نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں۔ عالم دین اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ امی آپ بات کیوں نہیں کرتی ابو سے؟ وہ ایمان سے بات کریں، ان کی بات نہیں ٹالے گی وہ۔ عباد رات دیر سے گھر آیا تھا، اب وہ اپنے کمرے میں ہی سعدیہ کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ عباد بچوں والی باتیں مت کرو، تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ڈاکٹر ہو، اسے سعدیہ نے آرام سے سمجھایا۔ پھپھو نے رابیل کے لیے بات کی ہے دادو سے۔ عباد کی آنکھیں بند تھیں، بس لب ہل رہے تھے۔ پتہ ہے مجھے، اب میرا ساتھ نہیں دیں گی۔
بابا بہتر فیصلہ کریں گے۔ عباد کیا آپ کو ایمان پسند نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے بھلا؟ عباد کے بالوں میں چلتے سعدیہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ تم سے زیادہ مجھے ایمان سے پیار ہے۔ سعدیہ کی بات سن کر عباد خاموش ہو چکا تھا۔ اپنا بنا کھانا کھائے عباد ماں کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو سر میں ہلکا سا درد تھا جو شاید کل کی وجہ سے تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے سر کو ہلکا سا دبا کر وہ وائٹ شلوار قمیض نکالتی فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گیلے بال ایک کندھے پر ڈالتی باہر آئی، پھر ہیئر ڈرائر سے بالوں کو سکھا کر کھلا چھوڑ دیا۔ اس نے روز ہی کی طرح ہاتھوں اور چہرے پر کریم لگانے کے بعد سر پر دوپٹہ دیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پرکشش چہرہ، درمیانی رنگت جو نہ زیادہ سفید تھی نہ سانولی، گلابی پنکھڑی سے ہونٹ، کالے بال جو کمر سے تھوڑا اوپر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر مہینے کمر سے نیچے بالوں کو کٹوا لیتی تھی۔ میک اپ شروع سے ہی اس نے کبھی کیا نہیں تھا، ایسی ہی تھی وہ، بالکل سادہ سی، ہر بناوٹی چیز سے پاک۔ ایک تھی تو صرف اس کے ہونٹوں کی مسکان جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی تھی، مگر افسوس 2 سال پہلے ہی اس سے وہ بھی چھین لی گئی تھی۔ اب تھا تو صرف تلخ یادیں۔ انہی تلخیوں کو سوچتے کبھی وہ اسے اپنا آپ بے معنی لگتا تھا۔ بیتے سالوں سے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اب تو جینے کی رمق بھی باقی نہ تھی، مگر اسے جینا تھا صرف اپنی ماں کے لیے جو اس کا واحد سہارا تھی، اس کی زندگی کی وجہ۔ عباد اس وقت ایک لمبا سانس کھینچتا، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے کچھ پرسکون ہوا تو موبائل ہاتھ میں لے کر اسٹاف کی ڈیوٹی آف کی اطلاع دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلا گیا۔ لاسٹ ان کمنگ کال پر کال بیک کرتے موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ گھر سے کال آ رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے میں بزی تھا اس لیے کال کٹ کر دی۔ آپ بتائیں سب ٹھیک تو ہے؟ حسن اس وقت گھر پر تھا تو عباد نے انہیں کال کر لی تھی۔ ہاں ابو نے کال کی تھی، ایمان منع کر چکی ہے تو تم انکار سمجھو، اس بارے میں اب کوئی بحث نہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بہت ہمت سے اس نے حسن سے سوال پوچھا۔ عباد میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تمہیں یقین نہیں؟ اپنے ابو سے پوچھ لو آ کر۔ حسن نے حالات کی پیش نظر نرمی سے بات کی۔ ٹھیک ہے پاپا کہتے اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کال کٹ کر دی تھی۔ کیوں؟ غصے سے عباد نے اپنے ہاتھ سے زور سے اسٹیئرنگ پر مارا۔ ایمان آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کار اسٹارٹ کرتے تیزی سے آگے بڑھ گیا، اپنی سوچوں سے الجھتے ہوئے۔ کافی دیر سے گھر پہنچا تھا۔ کمرے میں جاتے ہوئے کچن سے برتنوں کی آواز سن کر باہر ہی سے کھانا کمرے میں لانے کا کہہ گیا تھا۔ امی کھانا کمرے میں لے آئیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ایمان کچن میں پانی لینے آئی تھی جب کانوں میں آواز پڑی۔ ایمان پہچان تو گئی تھی، عباد ہے اس وقت وہیں گھر آتا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سعدیہ تو اس کا انتظار کرتے کرتے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کو جگانا ایمان کو ٹھیک نہ لگا تو پانی کا جگ سائڈ پر رکھ کر ایک ہاتھ سے کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا۔ اب اس سب سے بڑا مسئلہ ٹرے اٹھانے کا تھا جو ایک ہاتھ سے ممکن نہیں تھا۔ ٹرے کا وزن کافی زیادہ تھا۔ ایمان کا دوسرا ہاتھ دیکھنے میں صحیح تو لگتا تھا مگر اسے حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ کھانے کو ڈھانپ کر وہ عباد کے روم کی طرف چلی گئی۔ 2-3 بار دروازہ نوک کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خود ہی دروازہ کھول کر تھوڑا سا اندر جھانکا تو بغیر کپڑے چینج کیے عباد صبح والے حلیے میں ہی الٹا لیٹا تھا۔ یہاں تک کہ پیروں کے جوتوں سے بھی آزاد کروانے کی زحمت نہ کی گئی تھی۔ عباد! ایمان نے ہلکی آواز میں اسے پکارا۔ عباد! جب اس نے حرکت نہیں کی تو آگے ہو کر کندھا پکڑ کر ہلایا۔ کھانا کھا لو، گرم کر دیا ہے، چچی سو گئی ہیں۔ ایمان کے ہلانے پر اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال تھوڑے تھوڑے آنکھوں پر آ رہے تھے، سرخ آنکھوں میں ہلکی نیند کی خماری تھی۔ وہ ٹرے ایک ہاتھ سے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ عباد کے اس طرح دیکھنے پر ایمان نے وضاحت دی۔
آپ چلے میں آتا ہوں۔ عباد کے کہنے پر ایمان سر ہلا دی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عباد سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ سفید رنگت کشادہ پیشانی، ستواں ناک، ہلکی داڑھی اور مونچھیں بلا شبہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ لباس تو وہ چینج کر چکا تھا، ایمان کو اس کا چہرہ بھی نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، شاید فریش ہو کر آیا تھا۔ عباد کرسی کھینچ کر ڈائننگ ہال میں بیٹھ گیا تو ایمان نے گرم کیا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ عباد خاموشی سے کھانا کھانے لگا، تب تک وہ پانی کا گلاس بھر کر میز پر رکھ چکی تھی۔ سب کچھ رکھ کر ایمان جا ہی رہی تھی جب عباد نے اسے روک لیا۔ ایمان اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ چپ چاپ سامنے والی کرسی کھینچ کر عباد کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ گھر میں سبھی اس کی عادت سے واقف تھے، عباد کبھی بھی اکیلا بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ بٹھاتا تھا۔ آپ کچن میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ کھانے کا نوالہ منہ میں لیتے عباد نے ایمان کو دیکھا۔ وہ پانی پینے آئی تھی، جگ خالی تھا کمرے میں۔ ایمان کے کہنے کی دیر تھی، عباد نے اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے نہیں لگتا اس میں بھی ضد کرنی چاہیے، پانی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کو پانی نہ پیتے دیکھ عباد نے جان کر بات کی۔ اگلے ہی لمحے وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتی منہ سے لگا گئی۔ آدھا پانی پی کر بچا ہوا میز پر ہی رکھ دیا۔ آپ نے منع کیوں کر دیا؟ عباد کے کہنے پر غصے سے ایمان نے اسے ٹوک دیا۔ کیوں؟ میں آپ کی چچا ہوں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں تم سے بڑی ہوں۔ ایمان نے چہرے کا زاویہ بگاڑا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عباد نے بات ہوا میں اڑائی۔ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ ایمان کے کہنے کی دیر تھی، عباد کو زور کا پھندا لگا تھا، نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ اب وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ پریشانی میں ایمان نے سامنے پڑا اپنا جھوٹا پانی ہی اس کی طرف بڑھا دیا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، کڑے تیور لیے اس نے سانس بحال کرتے ایمان کو بتایا تھا۔ چپ رہو تم، سانس آ نہیں رہا، بڑا آ گیا، تمیز کھانا کھانے کی بھی نہیں ہے۔ عباد کا لحاظ کیے بنا ہی ایمان نے اسے جھڑک دیا تو وہ اس کے الفاظ سن کر اش اش کر اٹھا۔ صبح عباد کی جاگ ہوئی تو جلدی سے فریش ہونے چل دیا۔ واش روم سے باہر آتے تولیے سے بال رگڑ کر اسے صوفے پر پھینک دیا۔ ہلکے سے سیٹی بجاتے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں کو جیل سے سیٹ کیا جو اس کی پرسنالٹی پر کافی سوٹ بھی کر رہے تھے۔ پھر اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا۔ ایک بار دوبارہ جائزہ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر جاتے سب کو سلام کر کے وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ امی پراٹھا دیں مجھے۔ میز پر پراٹھے نہ ملنے پر اس نے سعدیہ کو آواز دی۔ پراٹھا؟ سعدیہ زیر لب خود سے کہتی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ صرف سعدیہ ہی نہیں بلکہ وہاں موجود سبھی لوگ حیرت سے اب عباد کو دیکھ رہے تھے۔ رکو میں بنا دیتی ہوں، آمنہ نے کچن کی طرف رخ کرتے عباد سے انتظار کا کہا۔ ارے نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا ہے، بہت ضروری کام ہے آج۔ بات کرنے کے اختتام پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھو گئی جو سبھی دیکھ چکے تھے۔ خیر تو ہے آج؟ حسن نے عباد سے پوچھ لیا۔ جی پاپا، آج بہت امپورٹنٹ دن ہے میرا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ پہلے پراٹھا مانگ لیا جیسے تم نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا، اب اچانک کام نکل آیا۔ عالمدین نے جوس کا گلاس ہاتھ میں لیا۔ دادو کام ہو جائے ایک دفعہ پھر سب کو بتا دوں گا، سرپرائز ہی ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بس دعا کریں۔ آمین میرے بچے، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ رافعہ نے اپنے پوتے کو مسکرا کر دعا دی۔ تھینک یو دادی، جلدی سے کہتے اس نے ایمان کی پلیٹ میں موجود ہاف پراٹھا اٹھا کر اس کا رول بنایا اور سب کو بائے بائے بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عباد کی عادت سے سبھی اچھے سے واقف تھے۔ آمنہ، سعدیہ اور رافعہ نے تو خاص نوٹس نہ لیا۔ عالمدین کے چہرے پر مسکان تھی تو حسن کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے، مگر ایمان تو آنکھیں پھاڑے ابھی تک ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ عباد، مجھے مال چھوڑ دو گے؟ رابل جو ابھی عباد کو باہر جاتے دیکھ فوراً سے پوچھنے لگی۔ پھر ایمان کو بھی تیار رہنے کا کہہ دینا۔
تو میں مال چھوڑ کر میں ایمان کو تایا ابو کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کا دل کر رہا تھا ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کی بائٹ لیتے۔ عباد نے جواب دیا، اوکے میں کہہ دوں گی، مگر تم وقت پہ آ جانا پلیز۔ تم فکر مت کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا ہر حال میں، گہری بات کرتے وہ کار میں بیٹھتا۔ گھر کا بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ رابل تو اس کے ساتھ جانے کی خوشی میں خوش ہو کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ کھانا کھاتے حسن تو ہاسپٹل کی طرف چلے گئے، جبکہ وہ بطور آئی اسپیشلسٹ کام کرتے تھے۔ عالم دین بھی فیکٹری کے وزٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ آمنہ اور سعدیہ گھر کا کام دیکھنے لگیں تو ایمان اور رابل رافعہ کو لے کر باہر دھوپ کی طرف چلی آئیں۔ سردیوں کا دور شروع ہوا اور آج کل روز ہی ایمان رافعہ کو لے کر باہر آ جاتی۔ ایمان آپ تیار رہنا، عباد نے کہا ہے آپ کو چاچو کے پاس لے کر جائیں گے، مجھے مال جانا ہے تو ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ رابل نے عباد کی کہی بات ایمان کے گوش گزار کر دی۔ سچ میں باپ کے پاس جانے کا سن کر ایمان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ جی، رابل نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ طاہر کو شہید ہوئے ایمان طاہر کا ذکر سن کے ایمان آج بھی چہک جاتی تھی۔ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر ان کی قبر پر اپنے دل کی باتیں اپنے ابو کو بتا کر آتی تھی۔ رابل اور رافعہ سے کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کچھ دیر بعد کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ ابو کیا سوچا آپ نے؟ زارا اور پرویز عالم دین کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں زارا، مگر عباد سے پوچھ لیتے تو؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ابو، آپ ہاں کر دیں، میں خود بات کر لوں گا۔ حسن نے خود ہی عباد سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ عالم دین کے فیصلے سے زارا نے خوش ہوتے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ آمنہ اور سعدیہ کو بھی گلے لگا لیا۔ حسن نے بھی پرویز کو خوشی سے گلے لگایا تھا۔ عالم دین ایک طرف خوش بھی تھے مگر عباد کا سوچ کر پریشان بھی تھے۔ سب ابھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حسن اس رشتے سے خوش بھی تھے مگر عباد کا سوچ کر فکر مند تھے۔ منہ میٹھا کرنے کے بعد زارا اور پرویز تو گھر کی طرف چل دیے۔ آخر رابل کو بھی تو خوشخبری سنانی تھی۔ حسن نے فی الحال سب کو منع کر دیا یہ بات عباد کو بتانے سے کہ وہ خود یہ بات کریں گے۔ عباد سارا کام نپٹا کر وقت پر پہنچ گیا تھا۔ رابل کو پک کرنے کے بعد ایمان کو نوکر کے ہاتھ بلا بھیجا۔ وہ 5 منٹ میں نیچے آ گئی۔ رابل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی تو ایمان کے لیے اس نے بیک ڈور کھول دیا تھا۔ مال کے باہر گاڑی روک دی۔ تم لوگ نہیں آؤ گے کیا؟ دونوں کو ویسے بیٹھے دیکھ کر رابل نے سوال کیا۔ رابل تم شاپنگ کر لو، تب تک ہم ابو کے پاس سے ہو آتے ہیں۔ سوال کا جواب عباد کی جگہ ایمان نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ رابل دونوں کو دیکھتی پرس ہاتھ میں لیے کار سے باہر نکل گئی۔ آگے آ جائیں آپ، آئینے میں دیکھتا وہ ایمان سے مخاطب تھا جو بغیر چو چرا کیے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عباد نے کار قبرستان کے باہر روکی۔ ایمان کو لیے طاہر کی طرف بڑھ گیا۔ تم کر لو بات، میں باہر ہی ہوں۔ ایمان کو چھوڑتا خود گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابو باپ کو پکارتے اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ رو رو کر جب ایمان کا جی ہلکا ہو گیا تو آنسو صاف کرتے ابھی وہ بات کرنے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ عباد پریشان نظروں سے ایمان نے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ وقت نہیں ہے، بعد میں آپ کو لے کر آؤں گا، میرے فرینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، چلیں جلدی۔ وہ بغیر ایمان کی بات سنے اسے ایسے ہی قبرستان سے باہر لا کر کار میں بٹھا چکا تھا۔ کہا تو ہے میں بعد میں لے آؤں گا، اب کیوں منہ پھلا لیا ہے؟ ایمان کا رخ کھڑکی کی طرف تھا جس کا صاف مطلب تھا وہ ناراض ہے۔ جب وقت نہیں تھا تو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے عباد کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا سوری بس۔ عباد نے چلتی گاڑی چھوڑ کر اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ عباد پاگل ہو، گاڑی سنبھالو، کہیں مجھے معاف کیا آپ نے؟ عباد یہ کیا بچپنا ہے، میں دادوں سے تمہاری شکایت کر دوں گی، تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ عباد ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پلیز معافی
ہاں ہاں دے دی معافی، تمیز سے گاڑی چلاؤ اب۔ ایمان خوف سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کی ہاں سنتے عباد نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر آج عباد نے حد ہی کر دی تھی۔ ایمان نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ دادوں سے اسے ڈانٹ پڑوائے گی۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ ایمان نے حیرت سے جگہ کو دیکھا تھا۔ ایمان آپ کا حافظہ کمزور ہے، شاید بتایا تو تھا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، چلیں اب جلدی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تم نے کہا تھا تمہارے دوست کی طبیعت خراب ہے، اب ایک اچانک ایکسیڈنٹ کہاں سے آ گیا؟ اور میں کیوں جاؤں گی آپ کے دوست کے؟ آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اوف، اس لڑکی کا دماغ۔ یار ایمان اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، چلیں اب، میں آپ کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا، پھر گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ ایمان کو لیے لفٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک فلیٹ کے سامنے ایمان کا ہاتھ تھامے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ایمان نے پریشان نظروں سے فلیٹ کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ آ جائیں گے، 20 منٹ تک بیٹھیں آپ۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ پتہ نہیں کیوں ایمان کو اس جگہ سے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ چلتے ہیں ایمان، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو ہو جائے پہلے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے آرام سے کھڑا تھا، مگر ساری باتیں ایمان کے سر سے گزر گئیں۔ بیٹھیں۔ عباد نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمٹ کر تھوڑی سی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تمہارے دوست کا ایکسیڈنٹ، جھوٹ بولا تھا۔ ایمان سوری، مگر مجھے کرنا پڑا۔ آپ کو کوئی سیدھی بات سمجھ کہاں آتی ہے؟ بولتے ہوئے عباد کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عباد اس طرح بیٹھا تھا کہ ایمان وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ عباد نے دونوں ٹانگوں کو اس کے دائیں بائیں پھیلا رکھا تھا جس سے وہ مزید نروس ہو گئی تھی۔ عباد یہ کیا طریقہ ہے؟ کون سا؟ تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ پلیز گھر چلو، رابیل بھی ویٹ کر رہی ہوگی ہمارا۔ میں نے اسے میسج کر دیا تھا، خود گھر چلی جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہے، سیدھے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ویسے ہے تو مشکل مگر کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انتظام سب ہو گئے ہیں، اب آپ کی حامی چاہیے۔ غور سے ایمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پر اس کی باتیں سن کر شکنیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ تم پاگل ہو؟ مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ بہت ہوا تمہارا، ہٹو آگے سے، مجھے گھر جانا ہے۔ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو اب۔ ایمان نے ہاتھوں سے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ پلیز ایمان، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مان جائیں۔ اس وقت عباد کے سرد لہجے کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ عباد پلیز، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ایک تھپڑ لگے گا تمہیں، بھانگ پی کے آئے ہو تم۔ ہاں 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 ہاں، یہ بھی کر لیں، آپ کی خواہش ہے تو۔ عباد نے اپنے گال آگے کیا۔ اس کی حرکت پر ایمان کا دل کر رہا تھا اس کا گلا گھونٹ دے۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں، آرام سے خود مان جائیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو وہ لڑکی، اوپر سے معذور۔ عباد جیسے مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جائیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں آپ۔ وہ دروازے سے ذرا سا ہٹا۔